اور اب دوسرے نزول پر تمہیں لے جا رہا ہوں. تنزل دیکھو انا انزلناہ ماضی ہم نے نازل کر دیا, ہم نے نازل کر دیا. تنزل الملائکۃ والروح فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. بھائی دیکھو نا, ایک ہی سورے میں دو نزولوں کا تذکرہ, ایک ماضی سے اور ایک مستقبل سے. فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ طے ہے کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. رکے رہنا خدا کی قسم, یہی تو وہ مرحلہ ہے جہاں تمہیں روکوں گا. اب یہ طے قرآن کہہ گیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں شب قدر میں اور نازل ہوتے رہیں گے. فرشتے پہاڑوں پہ نہیں نازل ہوا کرتے, فرشتے دریاؤں پہ نازل نہیں ہوتے, فرشتے سمندروں کی موجوں پہ نازل نہیں ہوتے. فرشتوں کے نزول کے لیے اصول دے چکا ہے کہ جسے ہم اپنے بندوں میں سے منتخب کرتے ہیں فرشتہ اس پہ بھیجتے ہیں. فرشتے پہاڑوں پہ نہیں اترتے, دریاؤں پہ نہیں اترتے, فرشتے میدانوں میں نہیں آتے, فرشتے آتے منتخب بندے پر. اور آیت کہہ رہی ہے کہ فرشتے نازل ہوتے رہیں گے. تو جب تک شب قدر باقی ہے, جب تک فرشتوں کا نزول باقی ہے, ایک ایسے بندے کا وجود ضروری ہے. اچھا تو تنزل الملائکۃ, بھائی یہ پالیسی میکنگ ہے, میں سنتے جاؤ. اس لیے کہ اب میں تمہیں ایک ایسی آیت کی طرف لے جا رہا ہوں جسے تم ریلیٹ کرو گے. چلو واپس سورہ نحل کی آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. ٹھیک, یہ ہے سورہ نحل. اور سورہ قدر میں کیا کہا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. دو آیتیں تم تک پہنچ گئی. فرشتے نازل ہوتے ہیں, کس پر نازل ہوتے ہیں؟ بندے پر. وہ بندہ کیسا ہے؟ جسے اللہ منتخب کر لے. بھائی اب تک کی گفتگو یہی ہے نا, بھائی سنتے جانا. اور اب سورہ حامیم سجدہ میں آواز دی. بھائی توجہ رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو کہے کہ اللہ ایک ہے اور پھر میدان جنگ میں رک جائے, بس اسی پہ فرشتہ آتا ہے, کسی اور پہ نہیں آتا. یاد رکھنا یہ اس چین کو, آیتوں کے اس چین کو یاد رکھنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بھائی رکے رہنا, خدا کی قسم رکے رہنا. اس لیے کہ اب گفتگو ایسے مرحلے پہ آ گئی ہے جہاں میں کچھ جملے تمہیں ہدیہ کروں گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب بس اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ثم استقاموا, اور میدان میں جم جاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے انہی پہ اترتے ہیں, کسی اور پہ نہیں اترتے. تو اب بس اتنا تلاش کرنا ہے, کل اتنا تلاش کرنا ہے کہ وہ ہے کون جو میدان میں رک گیا. بھائی میں کیا کہوں آپ سے, اب یہی تو تلاش کرنا ہے نا کہ وہ ہے کون جو میدان میں رک گیا. تو ہمیشہ چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. بھاگنے والوں کو پہچان لو, رکنے والا خود نظر آ جائے گا. اچھا بھائی چلو ذرا آرام سے میرے ساتھ چلنا. اب میں تمہیں تاریخ اسلام کی طرف لے چل رہا ہوں. جنگ صفین 60 دنوں کی جنگ ہے, اور جنگ صفین ایک پورا کلچر ہے, ایک پوری تہذیب ہے. کبھی اگر موقع ہوا تو میں جنگ صفین بھی تمہیں سناؤں گا. واقعات ہیں, سننے والے واقعات. بھائی 60 دن جب جنگ ہوگی اور ہزاروں افراد ادھر ہوں گے, ہزاروں افراد ادھر ہوں گے, تو پوری ایک تہذیب بن جائے گی نا 60 دنوں کی, 2 مہینوں کی. اس میں ایک دن علی نے یہ طے کیا. اب تم جانتے ہو کہ علی کدھر ہے اور مخالف کون ہے. اچھا بھائی, تو اب ذرا سا رکے رہو. اب علی ہے صفین کے میدان میں, اور جنگ ہے کہ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے, لمبی ہو رہی ہے. ایک دن علی کی فوج کے کمانڈروں نے, جاؤ عید الفرید میں اس واقعے کو دیکھو. زیادہ زحمت نہیں دوں گا, لیکن بالکل ایک بات کہہ کے بالکل اس موضوع کی طرف واپس جاؤں گا جو ابھی تشنا ہے, جسے ابھی چھیڑنا ہے. رکے رہنا. کمانڈروں نے کہا کہ یا علی جنگ بڑی طویل ہو گئی. کہا پھر, کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو کل ہم گھمسان کا جنگ کا رن کریں, گھمسان کی جنگ لڑیں. کہا اجازت ہے, اجازت ہے. بھائی توجہ رہے. علی نے کہا اجازت ہے, کل تم گھمسان کی جنگ کرو. کہا یا علی بس ایک بات ہے, وہ یہ کہ جب گھمسان کی جنگ ہوگی تو ظاہر ہے کہ میں یہاں ہوں تو وہاں چلا جاؤں گا, اور وہ وہاں ہے تو وہاں چلا جائے گا. بھائی جنگ میں تو ٹکراتے ہیں نا, تو جگہ جہاں پہ ہم ہوں گے وہ معین نہیں رہے گی, بدل جائے گی. تو یا علی میدان جنگ میں ایک جگہ معین کر دیں, ایک جگہ معین کر دیں کہ جب کوئی مشورے کی ضرورت ہو تو ہم سب وہاں جمع ہو جائیں, مشورہ کریں, پھر ڈسپرس ہو جائیں. علی نے مسکرا کے کہا کہ جاؤ اپنے لیے جگہ معین کر لو, اور جنگ کی ابتدا میں جہاں تم علی کو چھوڑ کے جاؤ گے آخر جنگ میں بھی علی وہی ملے گا. علی کے قدم ہٹتے نہیں ہیں. اب آیا سمجھ میں آئی
کہ جو استقامت کرے فرشتے اس پہ نازل ہوتے ہیں. اگر پہلا سمجھ میں آ گیا تو 12واں بھی سمجھ میں آ جائے گا.